اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 1 تا 3 میں اپنے عہد و پیمان پورا کرنے کی تلقین۔ شاعر اللہ، محترم مہینوں، قربانی کے جانوروں اور بیت اللہ کے عازمین کی حرمت کی تاکید، حالت احرام میں شکار کی ممانعت، کھانے پینے کی چیزوں میں حرام اور حلال کی تفصیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اے ایمان والو، اپنے عہد و پیمان اور قول و قرار کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ تمہارے لیے مویشی قسم کے تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت تم کو سنا دی جائے گی، مگر جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو کسی وقت بھی حلال نہ سمجھنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید۔ بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ اے ایمان والو، اللہ کی مقرر کردہ نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ ان قربانی کے جانوروں کی جو حرم لے جائے جا رہے ہوں، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش میں بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ اور جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ اور تمہیں کسی قوم کے خلاف اس بات کا بغض کہ اس نے مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی آپس میں مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم۔ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، یا چوٹ کھا کر مرا ہو، یا بلندی سے گر کر مرا ہو، اور وہ بھی جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا ہو۔
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اور وہ جانور بھی حرام ہے جو بتوں کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم فال کے تیروں سے گوشت تقسیم کرو یا قسمت کا حال معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. آج کافر تمہارے دین کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھی سے ڈرو. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. پھر جو شخص بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا بیٹھے بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالی بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے.